تو کل پھر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں کھلی چھوٹ دی گئی۔ ویسے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو پیچھے سیاستدان تھے ان کی طرف سے بھی ان کو فل ٹائم سپورٹ دی گئی۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہوئی۔ کل رانا ثناءاللہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس نے یہ کیا، پیچھے ہم نے ان کے 5 جنگی طیارے گرائے، کل تک غالباً 2 ڈرون تھے، ابھی 25 ڈرون، ابھی جب میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ 25 ڈرون گرائے جا چکے ہیں۔ تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو بدلہ لے لیا۔ عوام نے کہا نہیں بھائی نہیں، مزہ نہیں آیا۔ یہ جواب نہیں ہے کہ آپ کہو کہ ہم نے جنگی طیارے، آپ اس حدود میں گئے ہی نہیں ہیں، یہاں سے آپ نے ہٹ کیا۔ ان سے تو اچھے پائلٹ طالبانوں کے پاس ہیں جو توکل پہ چلاتے ہیں، اور ان کی کارکردگی انڈیا کے پائلٹوں سے کہیں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں، تو اسی طرح ان سکھوں کو بھی پاکستان اپنا سمجھتا ہے، تو وہ کیوں وہ کوشش کرے گا کہ ان کو مارے۔ اچھا، پھر آج صبح سے بھی قبل ڈرون آئے لاہور مین کینٹ ایریا، بھائی جہاں پہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف مقدمات ہیں نا، 10 سال سزائیں ہیں، عبرت کا نشان بنانے کی کوشش ہے، انہی ایریاز میں ڈرون آ کے گرے۔ کراچی میں ملیر میں آ کے گرے۔ وہ ملیر میں آج ایک صحافی فیض اللہ خان نے لکھا کہ اس راشی رشوت لے کر منظوری دینے والے، اور بڑی عمارت جس طرح ہے کہ بھائی آپ اتنی عمارت بنا سکتے، اس سے بڑی نہیں، تو وہاں پہ بلدیہ میں یا دوسرے میں کوئی ایک بھائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے پیسے لے کر ان کو اجازت دی لمبی عمارت تعمیر کرنے کی، تو خدا کا کرنا وہ رشوت کام آ گئی، اور وہ جو ڈرون تھا وہ اسی سے لگ کے نیچے آ گیا۔ شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی وہ جو آ رہے ہیں، پاکستان یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ اسرائیل ساختہ ہے، جو اسرائیل نے بنائے ہوئے، اس کا مطلب ہے انڈیا کو بیک کر رہا ہے اسرائیل۔ پاکستان نے 25 ڈرون مار گرائے، کہاں گرائے ہیں؟ لاہور میں گرائے، گجرات میں گرائے، گجرانوالہ والی سائڈ ہے، راول پنڈی ہے۔ تو کہہ رہے بریکنگ نیوز یہ نہیں ہے، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ طیارے پاکستان کی حدود میں آئے کیسے۔ آج کی رات بہت اہم ہے، یقیناً جواب دیا جائے گا۔ فوج کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے جواب نہ دیا اور سخت جواب نہ دیا تو اس کے محرکات بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت اہم سٹیپ لیے جا رہے ہیں، جس طرح ابھی جو فوجی ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو کالیں آ رہی ہیں کہ دوبارہ آپ آئیں۔ وزیر خارجہ سعودی عرب کے بھی جاتے ہیں انڈیا، ان کی بھی ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو سعودی اور ایران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ درمیان میں مصلحت کا کردار ادا کریں اور اس جنگ کو مزید آگے نہ جانے دیں، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ آگے گئی تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم پھر بات کریں گے کہ پاک بھارت میں جو ٹینشن پیدا ہو چکی ہے وہ عروج پر ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے جو سچویشن چل رہی تھی اور یہ لگ رہا تھا اور مجبور کیا گیا، مودی حکومت نے، مودی جس انتہا پہ لے گیا ہے چیزوں کو، اور جو بڑکیں وہ مارتا تھا، کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہاں سے رسپانس نہ آتا۔ اب کوئی واقعہ اس کو پاکستان سے جوڑ دیا جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بھائی فلاں ملک اس کی انوالومنٹ ہے، تو وہاں پہ تو ہے ہی پاکستان کا نام، تو پھر ان کو مجبور کیا گیا۔ تو لیکن وہ کیا کہتے ہیں، بغیر کوئی ثبوت دیے اس نے یہ حرکت کی، اور پھر اس نے 6 مختلف مقامات پر میزائل جو ہے نا داغوائے، جس میں معصوم بچے، خواتین اور نوجوان بزرگ لوگ جان کی بازی ہار گئے، ناحق مار دیے گئے۔ تو کل پھر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں کھلی چھوٹ دی گئی۔ ویسے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو پیچھے سیاستدان تھے ان کی طرف سے بھی ان کو فل ٹائم سپورٹ دی گئی۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہوئی، اور کہا گیا کہ آپ نے بدلہ لینے کے لیے آپ جو چاہتے ہیں
کھلی آزادی ہے، آپ وہ کریں۔ کل رانا سنولا کہہ رہا تھا کہ بھائی اس نے یہ کیا، پیچھے ہم نے ان کے 5 جنگی طیارے گرائے، کل تک غالباً 2 ڈرون تھے، ابھی 25 ڈرون، ابھی جب میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ 25 ڈرون گرائے جا چکے ہیں۔ تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو بدلہ لے لیا۔ عوام نے کہا نہیں بھائی نہیں، مزہ نہیں آیا۔ یہ جواب نہیں ہے کہ آپ کہو کہ ہم نے جنگی طیارے، آپ اس حدود میں گئے ہی نہیں ہیں، یہاں سے آپ نے ہٹ کیا اور آپ مار گرا رہے ہیں۔ تو وہ رافیل طیارے جو کہہ رہے تھے ان کو ہٹ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، فرانس نے انڈیا والوں کے حوالے کیے، وہ بھی بے عزت ہو گئے۔ رافیل بیچارے کے شیئر بھی گر گئے، اور پاکستان اور چائنا مل کے کچھ بناتے تھے، کوئی طیارے میارے GF تھنڈر 17 16 اس ٹائپ کے ان کے نام ہیں مختلف، وہ بناتے رہتے ہیں، وہ چائنا والے مال سے ان کی درگت بنائی گئی۔ اور پھر فرانس والوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا۔ ہمارے لوگ کافی نہیں مان رہے تھے کہ پاکستان نے شاید یہ نہیں کیا، لیکن فرانس نے خود وہ چیز مان لی ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے، بعد میں بات آ گئی کہ یار مسئلہ ہتھیاروں میں یا جہازوں میں نہیں ہے، انڈیا بیچارے کے پائلٹ ہی کوئی ہماری طرح کے جو ہے نا ایسے ختم ہیں کہ ہر وقت بیچارے مار کھا رہے ہیں۔ ان سے تو اچھے پائلٹ طالبانوں کے پاس ہیں جو توکل پہ چلاتے ہیں، اور ان کی کارکردگی انڈیا کے پائلٹوں سے کہیں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، رات کو کوئی 12-1 کے بعد وہ آیا کہ امرتسر جو انڈیا کا پنجاب ہے وہاں پہ کوئی آوازیں سنائی گئی ہیں دھماکوں کی وغیرہ وغیرہ، تو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہاں پہ شاید اٹیک کر دیا ہو پاکستان نے، لیکن پاکستان نے کہا کہ بھائی جو انڈیا کا پنجاب ہے یا سکھ برادری ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، ہم یہ کیوں کریں گے۔ مطلب کہنے کا یہی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے فائرنگ ہوئی، اس طرف والے کشمیری مارے گئے، مقبوضہ کشمیر کے، تو پاکستان وہی کہتا ہے کہ بھائی ہم ان کو کیوں ماریں گے، یہ تو ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح ان سکھوں کو بھی پاکستان اپنا سمجھتا ہے، تو وہ کیوں وہ کوشش کرے گا کہ ان کو مارے۔ اچھا، پھر آج صبح سے بھی قبل ڈرون آئے لاہور مین کینٹ ایریا، بھائی جہاں پہ PTI والوں کے خلاف مقدمات ہیں نا، 10 سال سزائیں ہیں، عبرت کا نشان بنانے کی کوشش ہے، انہی ایریاز میں ڈرون آ کے گرے۔ کراچی میں ملیر میں آ کے گرے۔ وہ ملیر میں آج ایک صحافی فیض اللہ خان نے لکھا کہ اس راشی رشوت لے کر منظوری دینے والے، اور بڑی عمارت جس طرح ہے کہ بھائی آپ اتنی عمارت بنا سکتے ہیں، اس سے بڑی نہیں، تو وہاں پہ بلدیہ میں یا دوسرے میں کوئی ایک بھائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے پیسے لے کر ان کو اجازت دی لمبی عمارت تعمیر کرنے کی، تو خدا کا کرنا وہ رشوت کام آ گئی، اور وہ جو ڈرون تھا وہ اسی سے لگ کے نیچے آ گیا۔ شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس جنگی طیارے میں کہہ رہے ہیں کوئی 1-2 لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں، لیکن کل کی تعداد سے کم ہی ہے، چند اکا دکا ہیں۔ ابھی وہ جو آ رہے ہیں، پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ یہ اسرائیل ساختہ ہے، جو اسرائیل نے بنائے ہوئے، اس کا مطلب ہے انڈیا کو بیک کر رہا ہے اسرائیل، اور یہ بڑی مشکل جنگ ہے۔ اب ہے ٹیکنالوجی والی جنگ، یہی چیز تو ہم کہتے تھے کہ ٹیکنالوجی میں خود کو امپروو کرو، نہیں کیا۔ اب انڈیا بھی تانے تو پاکستان کو دیتا ہے کہ چائنا کے اس پہ چل رہا ہے، یا امریکہ سے اس نے چیزیں لی ہوئی ہیں، لیکن اس کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ یہ بھی ڈرون اسرائیل سے لا رہا ہے، رافیل فرانس سے لا رہا ہے، اور کر کچھ نہیں پا رہا۔ لیکن یہ اتنی سیریس چیز نہیں ہے۔ آج بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی پاکستان نے 25 ڈرون مار گرائے، کہاں گرائے ہیں؟ لاہور میں گرائے، گجرات میں گرائے، گجرانوالہ والی سائڈ ہے، راول پنڈی ہے۔ تو کہہ رہے بریکنگ نیوز یہ نہیں ہے، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ طیارے پاکستان کی حدود میں آئے کیسے، ریڈار میں کیوں نہیں آئے، وقت سے پہلے ان کو کیوں نہیں ہٹ کیا گیا؟ یہ سوالیہ نشان ضرور ہے، اور یہی کیلیپر بتاتا ہے کہ کیا کیلیپر ہے۔ اگر یہ ہو گیا، یہ تو بڑی ٹیکنیکل چیز ہے۔ اچھا، ان ڈرونوں میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ انڈیا جان کے کیا کر رہا ہے، اعصاب سے کھیل رہا ہے کہ بھائی یہ تو میں سرویلنس کے لیے وہ کر رہا ہوں، یہ تو ہماری سرویلنس ہے، غلطی سے ادھر ادھر چلے گئے تو ان میں تو کچھ بھی نقصان دہ نہیں تھا، تو ہمارے اوپر ایسا ہے، یا ہم دیکھ رہے تھے کوئی ٹیررسٹ وغیرہ نہیں ہے تو ہم سے نکل گئے، یا اسرائیل ساختہ تھے، یا ادھر یا ادھر۔ تو مطلب
وہ ٹیکنیکلی کھیل رہا ہے اور اس کے ارادے یہ ہے کہ جنگ کو لمبا لے کے چلنا ہے، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ تھکانا چاہتا ہے۔ آج پھر صبح پریس کانفرنس کی DGISPR نے، اور پھر اس نے کہا کہ ہم جواب دینا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور یہ جنگیں لڑنا، ہر طریقے کی جنگ لڑنا، ایون خودکش سے جنگ لڑنا ہمارا پرانا ایکسپیرینس ہے۔ تو یہ نہ سمجھے انڈیا کہ ہم کمزور ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو پہلگام والا الزام ہم پہ لگا غلط تھا، پھر جو انہوں نے یہاں پہ معصوم لوگوں کو مارا، بمباری کی، یہ غلط ہے، پوری دنیا دیکھے، ہم یہ نہیں چاہ رہے، لیکن ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں اور ہم جواب دیں گے۔ اب عوام جذباتی ہے ہماری، وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی حافظ صاحب یہاں تو بہت کچھ ہو گیا، PTI والے عبرت کا نشان بن گئے، بلوچستان والے اور وزیرستان والوں پر تو زمین تنگ ہے بیچاروں پہ، تو یہ انڈیا والوں پہ اتنا آپ کا ہاتھ نرم کیوں ہے؟ عبرت کا نشان تو ان کو زیادہ بنانا چاہیے نا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ادھر والوں یا TTP ہے یا BLA ہے BLF ہے، ان پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا کراتا ہے، افغانستان فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب تو براہ راست دشمن سامنے آ چکا ہے، عبرت کا نشان تو اب اسے بناؤ، اور الٹا وہ ہمیں لگا ہوا ہے، شرارتیں کر رہا ہے بار بار۔ تو اس کے لیے کیا سوچا ہے حافظ صاحب نے؟ عوام بہت، میں دیکھ رہا تھا DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے نیچے جو کومنٹس تھے، بہت ہی، وہ اگر پڑھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں کومنٹ سب سے بہترین، سوشل میڈیا سب سے بہترین انفلٹرڈ چیز ہے، عوام کی رائے ڈائریکٹ پہنچتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے۔ تو ہم یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ پریس کانفرنسوں سے کام نہیں چلنا، جواب دیا جائے، اور وہ بار بار یہ کر رہا ہے اور آپ یہی کچھ کر رہے ہیں، جواب ہی نہیں دے پا رہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا پاکستان اتنا کمزور ہے کہ جواب نہ دے پائے؟ کیا حافظ جو اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیتا ہے وہ ادھر انڈیا پہ ایسے ہی چپ ہے؟ وہ ان کو ایسے چھوڑ دے گا؟ تو میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے۔ سب سے اہم خبر کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا سوشل میڈیا کی طاقت کیا ہے۔ کل انہوں نے ٹویٹر کو بھی آزاد کر دیا 1.5 سال بعد، اور ٹک ٹاک وغیرہ اور دوسرے میڈیم بھی بہترین چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ نہ کرتے تو انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ تو جتنی بھی بھائی، اگر آپ آج کے دور میں اگر ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہوتے تو شاید ہماری جنگ مختلف ہوتی۔ ہم اسی طرح سوشل میڈیا ہے، باقی محاذ ہیں، وہاں پہ اگر ہم نے فوکس کیا ہوتا، IT پہ فوکس کیا ہوتا، آج ہماری سٹیج مختلف ہوتی۔ ان چیزوں سے ہمیں سیکھنے کا بھی بہت چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ یہ اچھا سٹیپ ہوا کہ سوشل میڈیا کو تھوڑی آزادی دی گئی، لیکن ابھی بہت کچھ ہے، ابھی بہت کچھ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اگر یہ سوشل میڈیا جو اکثر چاہتے ہیں کہ بند ہو جائے، اگر یہ بند ہوتا، ادھر سے کچھ نہ ہو رہا ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے انڈیا کا سوشل میڈیا کہاں تک تھا، وہ سب کو اپنے پروپیگنڈے میں لے آ چکے ہوتے۔ تو اب جب ان کو جواب دیا جا رہا ہے تو کافی دنیا ای لیول پہ جو چیزیں چلی ہوئی ہیں تو وہ یک طرفہ نہیں ہے، دونوں طرف سے چیزیں ہیں۔ آج کی رات بہت اہم ہے، یقیناً جواب دیا جائے گا۔ فوج کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے جواب نہ دیا اور سخت جواب نہ دیا تو اس کے محرکات بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت اہم سٹیپ لیے جا رہے ہیں، جس طرح ابھی جو فوجی ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو کالیں آ رہی ہیں کہ دوبارہ آپ آئیں۔ وہ کیا ہے کہ ان کو لے کر آتے ہیں، ان کو نئے طریقے سے ان کو وردیاں دی جاتی ہیں، نیا ان کا حساب کتاب بنتا ہے، پیچھے معاملات وہ یہاں پہ کینٹوں وغیرہ میں بیٹھنا، معاملات دیکھنا ان پر ہوتا ہے، یہ پھر جاتے ہیں بارڈرز پہ ٹیکل کرنے کے لیے۔ تو ابھی انہوں نے جو فوجی ریٹائر ہیں، چاہے وہ جرنل لیول کے ہیں چاہے سپاہی لیول کے ہیں، ان کو بلوانا شروع کر دیا ہے، اور 2-3 ایسے ان کا تو میں خود سن چکا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں واپس جوائن کرنے۔ ان کو بلا لیا گیا کہ بھائی جنگ ہے، اور یہ ان سے لکھوا لیا جاتا ہے کہ آپ آئیں گے، مطلب اگر وہ نہیں آتے تو ان کی جو پیچھے پینشن ہوتی ہے وہ روک دی جاتی ہے۔ تو اس لیے بھی ان کا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں، نہیں، ان کو ادھر باقی معاملات روزمرہ کے ایسوں پر رکھتے ہیں۔ جانا انہوں نے ہی آگے ہے، لیکن ان کو بلا لیا گیا تاکہ نفری بھی زیادہ ہو، باقی ہمارے معاملات رکنے نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ
انڈیا کی جو پریس ریلیز آئی ہے وہ بول رہے ہیں کہ ایسا یہ جو ہم ابھی کارروائی کر رہے ہیں یہ شاخسانہ ہے، پہلے تو پہلگام والے کا، یہ کل والی کارروائی کا۔ اس کا مطلب ہے کل بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی لیکن وہ پھر رپورٹ نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ یہ انڈیا کی طرف سے، دلی کی طرف سے پریس ریلیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا پریس بریفنگ آن آپریشن سندور آن 7 May 2025, India has called its response as focused, measured, and non-escalatory. It was specified, mentioned that Pakistan military establishment had not been targeted. It was also reiterated that any attack on military targets in India will invite a suitable response. کہتا ہے کہ ہم نے آرمی کی کسی اس کو نشانہ نہیں بنایا، اور ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ ادھر کارروائی کریں گے انڈیا میں تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ وہ کہتے ہیں آن دا نائٹ آف 7 and 8 May 2025 Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India. پاکستان نے ناردرن بھی اور ایسٹرن انڈیا پہ کارروائی کی، اس میں انہوں نے اسپیسیفائی کیے ہیں نیم۔ وہ کہتے ہیں اونتی پورہ، سری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، جلندر، لدھیانہ، آدمپور، بٹنڈا، چندی گڑھ، نال، پلودی، اترلائی اینڈ بوجھ یوزنگ ڈرونز اینڈ میزائلز، کہ پاکستان نے ڈرون سے بھی کارروائی کی اور میزائل سے بھی کارروائی کی۔ These were neutralized by the integrated counter US grid and air defense system. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نیوٹرلائز کیا گرڈ اور ایئر ڈیفنس سسٹم سے۔ The debris of these attack is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attack. تو کہتا ہے وہ چیزیں جو مال ملبہ ہے وہ بہت ساری چیزوں سے ہمیں مل رہا ہے اور ہم وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ Today morning, Indian armed forces targeted air defense regards the system at a number of locations in Pakistan. India response has been in the same domain with same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا جواب تھا جو پاکستان نے انڈیا پر کیا، مطلب کل انڈیا پہ کوئی اٹیک ہوئے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ہمارے اتنے لوگ بھی مرے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف پاکستان DGISPR کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے تو 10-15 جگہیں گنوا لیں انڈیا والوں نے۔ یہ اس کا وہ تھا، جواب تھا جو ہم نے یہ ڈرون پاکستان کی طرف بھجوائے۔ تو اب پاکستان نے ایک اگر اٹیک کیا بھی ہے تو اس کی کوئی وہ رپورٹ نہیں ہوئی پاکستانی میڈیا کی طرف سے۔ رات میں نے کہا نا کہ جو لوکل میڈیا تھا امرتسر کا یا چیزیں ہم نے بھی وہ کی رپورٹ کی، لیکن وہ اس طرح ہوئی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے امرتسر میں، پھر کہا کہ یہ انڈیا کی طرف سے کوئی مشقیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی انڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ اتنے میزائل اور ڈرون حملے ہم پہ ہوئے، ہم نے نیوٹرلائز کیے اور اس کا ملبہ بھی ہم اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان بھی ہے، اتنے لوگ بھی مرے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ہاں، انڈیا یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ انہوں نے جو ملٹری کی جگہیں ہیں، ان کے جو فوج کی کینٹیں ہیں، بیرکیں ہیں، ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے۔ اور جو انڈیا کہہ رہا ہے ہم نے کارروائی کی، ہم نہیں چاہتے کہ مزید جنگ آگے جائے، اس لیے ہم نے پاکستان کی کسی ملٹری والی جگہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے پھر اپنی چیک پوسٹوں پر وہ سفید جھنڈے بھی لہرائے ہوئے تھے کہ بس اب انف۔ لیکن پاکستانی عوام نے کہا نہیں بھائی، وہ مزہ نہیں آیا پاک فوج کو۔ کارروائی چاہیے، مؤثر کارروائی چاہیے، لیکن انڈیا کی طرح انہوں نے مسجدوں کو، مدرسوں کو، ہیلتھ کمپلیکس کو، ہسپتالوں کو، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان ایسی کارروائی بھی نہ کرے، پاکستان ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے اور مؤثر کارروائی کرے۔ انڈیا نے نیلم جہلم پروجیکٹ کو نشانہ بنایا، ان کے ڈیموں کو نشانہ بناؤ۔ انڈیا پاکستان کو تاریکی میں ڈبونا چاہتا تھا، اس کے ساتھ یہ چیز ہو۔
انڈیا پاکستان کو آبی حوالے سے پانی کے حوالے سے تنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ تنگی اسی کی طرف شفٹ کر دو. تو اب دو پرسپیکٹیو ہے. ایک یہ ہے کہ میں جرنیلوں کو بھی پرانے سن رہا تھا، ظاہری بات ہے موجودہ حافظ یا دوسرے ہیں، ان کو بھی یہ بھی جو گائیڈنس لیتے ہیں پرانے افسران سے لیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسپانس دینا چاہیے اور زبردست رسپانس دینا چاہیے. وہ کیوں دینا چاہیے، سوال یہ ہے. ان کا یہ تھا کہ یار اگر رسپانس نہیں دیں گے ہم ان کو مؤثر، کل یہ کاروائی ہوئی، آج پھر ان کے 25 ڈرون آ گئے، مذاق سمجھ رکھا ہے. یہ تو آج کنٹرو کے ایریے میں جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں. آج ان میں بارود نہیں ہے، یہ ویسے سرویلنس کے لیے ہے. ان کو فورسز والے یا وہ خود گر رہے ہیں یا فورسز والے ان کو جو ہے نا گرا رہے ہیں. کل تو یہ بارود والے بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ مؤثر طریقے سے نہ نپٹا گیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ادھر وزیر خارجہ ایران کے 1-2 دن قبل آتے ہیں، آرمی چیف صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں. وزیر خارجہ صاحب سے وہ رات کو غالباً انڈیا پہنچتے ہیں، اور آج بڑی آپ دیکھ لیں وزیر خارجہ سعودی عرب کے بھی جاتے ہیں انڈیا، ان کی بھی ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو سعودی اور ایران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ درمیان میں مصلحت کا کردار ادا کریں اور اس جنگ کو مزید آگے نہ جانے دیں. اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ آگے گئی تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. لیکن اب کیا ہوگا؟ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ پروف کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، انڈیا کی طرف سے یہ کچھ ہو رہا ہے. انڈیا نے یہ ابھی تک کوشش نہیں کی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ بھائی انڈیا تنہا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ نہیں. امریکہ ٹرمپ کا بھی آج کا بیان ہے کہ دونوں سے میری اچھی بنتی ہے، پاکستان انڈیا سے میرے خیال میں دونوں نے ایک دوسرے کو سیف ہینڈ وہ دے دیا ہے، کارروائی کر لی ہے، تو اب ختم ہونی چاہیے. اگر کوئی مصلحت کی وہ ہی مجھے آفر ہوئی تو میں کرنے کی کوشش کروں گا. مطلب وہ اتنے سنجیدہ نہیں ہیں. اسرائیل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو سچویشن کافی ٹینس ہے. آج کی رات 9 مئی، ویسے بھی پی ٹی آئی والے یا فوج کی ایک مخاصمت جو چل رہی ہے 9 مئی والا واقعہ، اور اوپر سے یہ کہہ رہے تھے کہیں وہ عرس کو وہ کر کے یہ کارروائی بھی آج رات کو نہ ہو جائے. تو پاکستان نے کارروائی تو کرنی ہے. پاکستان میں نے کہا نہیں پہلے محاذ بنائے گا، جس طرح یہاں بھی بی ایل اے والوں کے خلاف پہلے کارروائیاں ہوتی رہیں. پھر جب وہ ایکسپریس والا واقعہ ہوا، جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا، وہ ایک بڑی بریکنگ بن گئی، اس کو جواز بنایا گیا. اس کے بعد پھر بڑا کریک ڈاؤن ہوا پی ایل اے کے خلاف. پھر اس کے طرح جو احتجاج کر رہے تھے روڈوں پر، وہ چاہے مسنگ پرسنز ہو یا کسی حوالے سے ہوں، بی وائی سی والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا. تو اسی طرح پاکستان پہلے یہ کوشش کر رہا ہے دنیا کی نظروں میں دکھا سکی کہ ہمارے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر اٹیک کرے گا کہ ہاں ہم نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، لیکن ان کی کارروائیاں نہیں رک رہی تھیں، لہٰذا مجبوراً ہمیں کرنا پڑی. اور اس کے بعد پھر شاید مصلحت کے لیے بھی بیٹھے یا کسی اور چیز کے لیے بھی بیٹھے. لیکن اگر پاکستان اب کارروائی نہیں کرے گا تو عوام کا پریشر بہت ہے. عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ بلوچستان، وزیرستان یا پی ٹی آئی والے یا دوسرے مخالف پر تو ہمارے سارے ادارے چڑھ دوڑتے ہیں، انڈیا پہ کب چڑھ دوڑیں گے؟ تو پریشر بہت ہے سیکیورٹی فورسز پر. رات آرمی چیف گئے تھے ایئر چیف کے پاس بھی، تو وہ کوآرڈینیشن بھی ہے، چل رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جانیں نہ جائیں، کوئی مطلب بادل حل نکلے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں جانے جا رہی ہوں اور دوسری طرف والے جو ہے نا بس وہ کہیں کہ ایسے ہی صلح ہو. نہیں، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اب یہ دیکھنا ہے یہ کیا کارروائی ہوتی ہے. تمام سیکیورٹی فورسز خصوصاً پاک فوج پہ بہت بڑا پریشر ہے، بہت بڑا پریشر ہے، اور عوام ان سے یہی چاہتی ہے کہ جو کارروائی انڈیا نے کی ہے اس کی ڈبل انڈیا میں ہونی چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے خلاف بڑا محاذ کھل جائے گا. اب دیکھنا ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں کہ یہ تیاری ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لیول کی تیاری ہو رہی ہے. پرانے ریٹائر فوجی منگوائے جا رہے ہیں، اپنی چیزوں کو ٹریننگیں کی جا رہی ہیں. تو بڑے کوئی ایسی ہے، ابھی سنا ہے کہ ان کی بھی چیزیں لاک ہو گئی ہیں، ڈیم ہو سکتے ہیں، کوئی اور ان کے بیرک ہو سکتے ہیں، ان کی کینٹ ہو سکتے ہیں جہاں پہ فوج نے کارروائی کرنی ہے. اور آج وہ کہہ رہا تھا عطا تارڑ کہ بھائی پاک فوج نے کارروائی کی اور ان کے اتنے لوگ مار دیے، اتنے فوجی، مور دین 40 بتا رہا تھا. لیکن
اس طرف سے ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں، تو اس کا کوئی ثبوت ہو تو دیکھتے ہیں کہ عوام، میں نے کہا نہیں، عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے، عوام بہت نالاں ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ ایکشن ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہی انڈیا والا ایکشن ہو، وہ کہتی ہیں انڈیا پر ایکشن ہو، میرٹ والا ایکشن ہو، ذمہ داران کے خلاف ہو۔ تو جو حافظ یا اس کی ٹیم ہے وہ اتنے وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی اب درمیان میں آ گئے تو چھوڑ دینا، نہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یقیناً بدلہ لیں گے۔ وہ بدلہ کیسا ہوگا یہ میرے خیال میں اب ہمیں لمبا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، یہ آج رات کو 1-2 دن میں یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ہاں، ایئرپورٹ وغیرہ کے لیے جو صورتحال ہے، جہاز محاذ روک دیے گئے ہیں، پی آئی اے نے اپنے آپریشن روک دیے ہیں، اور جو ایئر فورس ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، ان کے پائلٹ ایکٹیو ہیں، ڈرون وغیرہ یا باقی جو جنگی طیارے ہیں ان کو جو ہے نا ریہرسل وغیرہ اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ پائلٹوں کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، کمانڈوز کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا یہ دیکھے، یہ 2 اٹامک پاور ہیں، یہ جنگ ایسے نہیں، یہ بہت دور تک جائے گی، اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے آرمی کی ان کو ہٹ کیا گیا تو یہ جنگ بہت آگے چلی جائے گی، اور یقیناً جائے گی۔ اگر انہوں نے یہاں کیا ہے تو یہ والے بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا ہے تو اب آپ بھی فیس کرو۔ تو اب دونوں اٹامک پاور ہیں، کمزور کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں کچھ دنوں میں آگے پیچھے ہوں، ایک کے پیچھے شاید اسرائیل یا امریکہ ہو تو دوسرے کے پیچھے بھی روس اور چائنا ہے، تو کسی بھی حوالے سے کمزور نہیں ہے۔ تو اور یہی ہے، اگر امن چاہنا ہے تو ایک دوسرے کو ایسا جواب دیا جائے کہ اگلا 1000 بار سوچے کہ یار دوبارہ کروں گا تو اس سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جو جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال تک کی یہی صورتحال ہے۔ اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے۔